نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام مولانا امام صاحب مسجد ہادہ اور محترم المقام مولانا محمد شفیع الدین صاحب اور مولانا محمد رحیم الدین صاحب، دیگر شرکائے جلسہ، حاضرین مکرم، سامعین محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم دوبارہ ایک انتہائی خصوصی، حساس، نازک موضوع پر گفتگو سننے اور کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے مخالفین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رب ذوالجلال کی توحید کے سلسلے میں مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی ناپاک سازش اور کوشش کرتے تھے۔ تو پھر ادھر سے علماء حق، صوفیاء اکرام اور اولیاء اعظام، محققین، ان لوگوں کی طرف سے ذات باری تعالیٰ پر ہونے والے اعتراضات کا مسکت جواب دیتے تو فتنہ تھم جاتا۔ باطل گمراہ کن فلسفیوں کی طرف سے اعتراض پروردگار عالم کی شان و عظمت اور توحید و وحدانیت کے بارے میں ہوتے تھے۔ پھر زمانہ گزرا تو شیطان کو کچھ دوسرا نائک سوجھا۔ شیطان ایک دوسرا طریقہ اور حربہ اختیار کر کے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے ایک دوسرا حربہ اختیار کرتے ہوئے دوسری شکل میں رونما ہوا۔ وہ شکل یہ تھی کہ اب توحید الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اعتراض نہ کرتے ہوئے توحید کے آڑ میں پروردگار عالم کی وحدانیت کی عظمت کے پیچھے پروردگار عالم کی توحید اور وحدانیت کا نام لے کر اس کے آڑ میں تنقیص رسالت یعنی انبیاء کی توہین اور اولیاء کی توہین کے روپ میں شیطان سامنے آیا۔ تو نبیوں کی توہین، ولیوں کی توہین، یہ تصور لے کر، یہ حربہ لے کر جب شیطان عملی دنیا میں آیا تو پھر اس سلسلے میں بھی علماء حق نہ اس وقت خاموش رہے نہ اس وقت خاموش رہے۔ ہمارے اکابر علماء، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، محدثین و مفسرین
تنقیص رسالت کرنے والے، یعنی نبی کی توہین کرنے والے اور بے ادبی کرنے والے لوگوں کا بھی سد باب کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تقریباً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، اولیاء کرام کے سلسلے میں اعتراضات کا سلسلہ باضابطہ طور پر 700 سال سے چل رہا ہے۔ 700 سال سے علماء حق برابر شیطان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان پاک کی خیرات ہے کہ رب قدیر نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی خدمت کرنے کے لیے، پھر ان کے سلسلے میں سننے اور کہنے کے لیے ہم سب کو بھی موقع عنایت فرمایا ہے، جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جو معاشرے کے اندر بہت سارے ذہنوں کو بگاڑ رہا ہے۔ حالانکہ مسئلہ وہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں آسانی کے ساتھ بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر اعتراض کے، لوگ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ پھر ان کے وسیلے سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرتے، پھر اپنی حاجتیں پیش کرتے، پھر اپنی مرادوں کو پورا کرتے تھے۔ بعد میں شیطان کی طرف سے اس کو ایک مسئلہ بنایا گیا۔ چنانچہ میں آج آپ کے سامنے پہلے کی گفتگو سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے کچھ اہم باتیں اس بنیاد پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وسیلہ اختیار کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے، پھر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، پھر اللہ کا پیار اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی برکتیں، نوازشیں، لطف و کرم حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، پھر تابعین اعظام کا بھی طریقہ تھا، محدثین و مفسرین کا طریقہ تھا، ائمہ مجتہدین اور فقہاء کا طریقہ تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کے وسیلے سے پروردگار عالم کی نعمتیں پاتے تھے۔ چنانچہ دوستو، میں نے اس سے پہلے اس آیت کے متعلق یہ بات سر فہرست آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی اس آیت میں کھلے طور پر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی جو بے ایمان ہے وہ اس سرحد میں نہ آئے، وہ اس بات کو سننے کا پابند ہی نہیں ہے، وہ اس کام کو اختیار کرنے کا پابند ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام مومن کا ہے۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف یاد دلا رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، پہلے ڈر پیدا کرو، سنبھل جاؤ، بے باک ایسے نہ بنو کہ آگے بیان کیے جانے والے اہم مسئلے کا انکار کر بیٹھو تو خوف زدہ ہو جاؤ۔ بھئی اللہ کا خوف اختیار کرو، اور اہم بات سنو کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ خوف الہی کی یاد ہوئی، پھر ایمان والوں کی بات ہوئی، پھر وسیلے کا ذکر ہوا، یہ قرآن میں آیا۔ بھئی یہ قرآن کی کھلی آیت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا سیدھے انداز میں کہ وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، نہ اس کے اندر یہ قید ہے کہ جب تک لوگ دنیا میں رہیں ان کا وسیلہ لو، نہ یہ قید ہے کہ صاحب مدار جو ہیں ان کا ہی وسیلہ لو، نہ یہ قید ہے کہ علم کو وسیلہ بناؤ، نہ یہ قید ہے کہ عمل اور عبادت کو وسیلہ بناؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سادے انداز میں مطلق طور پر فرمایا اے بندو تم جس کو بھی وسیلہ بنانا چاہتے ہو وسیلہ بناؤ، لیکن کبھی بھی میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہ چھوڑو۔
تم وسیلہ عمل کو بھی بناؤ، سجدے کو بھی بناؤ، نماز کو بھی بناؤ، تقوی کو بھی بناؤ، پرہیزگاری کو بھی بناؤ، قرآن کو بھی بناؤ، حدیث کو بھی بناؤ، سنت کو بھی بناؤ، دعوت کو بھی بناؤ، فہم و فراست کو بھی بناؤ، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی بناؤ. اور وہ اللہ کے نیک بندے چاہے بازار میں ہوں تب بھی وسیلہ بناؤ، چاہے مزار میں ہوں تب بھی وسیلہ بناؤ. کنڈیشن نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اب بناؤ جب بناؤ، وقت کی کنڈیشن، مقام کی کنڈیشن، ذات کی کنڈیشن، عمل کی کنڈیشن نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کنڈیشن لگا کے، تو ہم بولیں گے بھائی کوئی ٹینشن مت کرو، بھائی اللہ جب کنڈیشن نہیں لگایا تو کون ہوتا ہے ملا کنڈیشن لگانے والا؟ کیا ہماری مرضی ہے کہ ہم حضرت بابا شرف الدین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے کہ غوث پاک کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے امام اعظم کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے حضرت صدیق اکبر کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے عمر فاروق کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے عثمان ذو النورین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے علی مشکل کشا کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے بابا حضرات یوسفین کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے خواجہ غریب نواز کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہماری مرضی ہے خواجہ بندہ نواز کو وسیلہ بنائیں گے؟ جب اللہ نے کنڈیشن نہیں لگایا کہ ان کا مت بناؤ تو تم کون ہوتے ہیں کنڈیشن لگانے والے؟ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہے عمل کو وسیلہ بنانا، یہ بھی بنائیں گے، ہم یہ بھی بنائیں گے. بابا آپ لوگ بھی بڑا دل کرو، تم بھی تو بڑا دل کرو. ہمارا دل بڑا ہے کہ ہم جہاں ولی کو وسیلہ بنانے کے قائل ہے وہیں نماز کو بھی وسیلہ بنانے کے قائل ہیں، وہیں عمل کو بھی وسیلہ بنانے کے قائل ہیں. لیکن تم پہلے تو سرے سے وسیلے کے ہی قائل نہیں، وسیلے کے ہی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے وسیلے کے قائل نہیں ہے، جب بات مباحثے پہ آ جاتی ہے تو رتی برابر ماننے کے لیے زبردستی تیار ہو جاتے لوگ. ہاں ٹھیک ہے عمل کو وسیلہ بنانا ہے، بھئی عمل کو ہی بنانا ہے یا کہاں سے کنڈیشن لگائے؟ بھئی عمل کو بھی بناؤ، دل بڑا کر کے ہماری طرح ولی کو بھی بناؤ، بھئی ولی کو بھی بناؤ. تو چنانچہ پروردگار عالم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ، وسیلہ تلاش کرو. کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اگر تم کو بغداد کی سرزمین پہ ملتا ہے تو بغداد کا سفر کر کے جاؤ، تلاش کرو. اگر وسیلہ تم کو اجمیر کی دھرتی پہ ملتا ہے تو اجمیر کا سفر کر کے جاؤ، وسیلہ تلاش کرو. اگر تم چاہتے ہو تو مدینے کا سفر کر کے پہنچ جاؤ. تو چنانچہ میں بات کو بڑھائے بغیر، مزید تمہید بیان کیے بغیر کچھ موٹی موٹی حدیث کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحابہ کا عمل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم جو وسیلہ بناتے ہیں کسی ذات کو، کسی عمل کو، کسی عبادت کو، کسی نیکی کو، یہ عین صحابہ، تابعین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، محدثین اور مفسرین، اولیاء اور صوفیاء کا طریقہ ہے. چنانچہ سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اس حدیث کا تعلق ہے ترمذی شریف سے. کہاں سے تعلق ہے اس کا؟ بولیے زور سے بھائی. آپ حدیثوں کی کتابوں کے کم از کم نام اچھے یاد رکھ لیں. لوگ صرف توتے رٹے جیسا رٹ کے نام لے لیتے، مہینوں بیٹھ کے رٹ کے نام لے لیتے، بخاری، مسلم، بھائی ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، جیسے ہی نام لیتے ہمارے سامنے نئے نئے نام آ جاتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آسانی سے یہ شکار ہو جا سکتا ہے. دوستو حدیث کی کتابوں کے نام بھی یاد رکھیں گے. یہ جو حدیث میں بیان کرنے والا ہوں وہ کون سی کتاب میں ہے؟ ترمذی شریف میں ہے. اور ترمذی شریف یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے. اس ترمذی کو ہر ایک مانتا ہے. کیا ہے؟ ہر ایک مانتا ہے. آپ مت گھبرائیں. صبح میں کوئی رستے میں مل کے بولا ارے میاں وہ ترمذی کی تھی، بخاری کی نہیں تھی، بخاری کی نہیں تھی، تو آپ پلٹ کے پوچھنا ٹھیک ہے
ترمذی کو نہیں مانتا، ترمذی کو تو نہیں مانتا، اگر وہ ہٹ دھرمی میں بول دیا ترمذی کو میں نہیں مانتا تو ان کے باپ دادا صرف ترمذی کو مانے نہیں بلکہ ترمذی کے حوالے سے کتابوں کو لکھ دیے ہیں۔ تو یہ حوالہ پیش کریں، یہ کتاب غیر مقلدین کی طرف سے لکھی گئی ہے، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، تو اس کا عنوان ہے نماز کے مسائل، کتاب الصلاۃ۔ یہ عرب کا کوئی عالم لکھا ہے، تو یہاں کا ایک شخص ہے محمد اقبال کیلانی، یہ اس نے تحریر کیا ہے اردو میں ترجمہ، تو یہ نماز کے سلسلے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس کتاب کو آپ کھولیں گے تو اس کے اندر جا بجا ترمذی کے حوالے پائیں گے، ترمذی کے حوالے ہے اس بھائی ترمذی کے حوالہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ حوالہ دینے کا مطلب ہے کہ ترمذی سے حوالہ لیا جا سکتا ہے، ترمذی کو سند بنایا جا سکتا ہے۔ تم لے لیں تو درست ترمذی کا حوالہ اور ہم لے لیں تو نہ درست، یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ تو ترمذی کا حوالہ انہوں نے لیا، جا بجا ترمذی کا حوالہ انہوں نے ذکر کیا۔ پھر ان لوگوں کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ الرسول۔ جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو اس کے اندر بے حساب مقامات پر ترمذی کا حوالہ ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ترمذی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، آپ خود اس کا انکار نہیں کر رہے، آپ خود حوالہ اس کا کوٹ کر رہے ہیں اور ترمذی کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی ترمذی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ترمذی سے۔ تو ترمذی شریف کے اندر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، پھر اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان بن حنیف۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص، یہ ترمذی کی روایت ہے بھائی، کس کی بولیے؟ کسی محلے کے کسی آدمی کی لکھی ہوئی نہیں، ترمذی کی روایت ہے، جس کو یہ لوگ بھی لیتے ہیں روایتوں، ترمذی کو مانتے ہیں۔ تو ایک نابینا شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، صحابہ کرام بٹے ہوئے ہیں، حاضر ہیں، حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے قریب پہنچا، نابینا شخص تھا، بینائی نہیں تھی، اندھا شخص تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، مجھے آنکھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو وہ جو شخص تھے نابینا بھائی، وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے آنکھ چاہیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو صبر کر لے گا تو جنت میں بڑا مقام پائے گا، اگر آنکھ چاہتا ہے تو آنکھ بھی مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام عنایت فرمایا۔ ایسے تو آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جب صحابہ کرام کی آنکھیں اپنے دائرے سے نکل جاتی تھیں، آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، آنکھ کا ڈلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دشمن کے تیر سے آنکھ کا ڈلہ باہر آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پکڑو کسی حکیم کو، پکڑو کسی ڈاکٹر کو، ایک اچھے سرجن کو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آؤ اے قتادہ صحابی کا نام ہے، جن کی آنکھ نکل گئی تھی۔ روایت میں آتا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے آنکھ کے ڈلے کو اپنے دستے کرم میں لیا اور اس کے اوپر اپنا لعاب دہن لگا کر پھر آنکھ کے دائرے میں بٹھایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، سرکار کا لعاب دہن اور دستے مبارک لگنے سے اس آنکھ میں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔ کیا ہے؟ پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔
پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی. یہاں پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے بھئی ہم خصائص کبریٰ کو نہیں مانتے, یہ حدیث کو نہیں مانتے, یہ کتاب کو نہیں مانتے. بھائی خصائص کبریٰ ایک مشہور کتاب ہے, پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کی کتاب ہے. تم نے تو تمہاری صلاۃ الرسول کے اندر 18 مقامات پر بلوغ المرام کو مان لیا ہے. بلوغ المرام ایک کتاب ہے ان کے پاس, بلوغ المرام کے حوالے ان کی کتاب کے اندر صلاۃ الرسول میں صرف 18 مقامات پہ آئے ہیں. غیر مشہور کتاب ہے, سنے نام کبھی؟ بلوغ المرام کا نام سنے؟ جب اپن بات کرتے, ہم لوگ بات کرتے تو یہ لوگ بخاری سے نیچے نہیں اترتے, پھر یہ لوگ اپنی بات کرتے تو بلوغ المرام کا بھی حوالہ دے دیتے. بالکل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بلوغ المرام سے زیادہ شہرت خصائص کبریٰ کو حاصل ہے, مشہور کتاب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھ کا ڈلہ تو سرکار نے صحابہ کو لگایا, پھر روشنی عطا فرمائی, آنکھ عطا فرمائی, لیکن وہ جو صحابی تھے نابینا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ سرکار آنکھ چاہیے, بینائی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو وسیلہ سکھانے کے لیے, وسیلے کی تعلیم دینے کے لیے, وسیلے کا ایک مقام بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کو بینائی مل جائے گی, لیکن میں جو کلمات تم کو سکھا رہا ہوں ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرو. کیا ہے وہ کلمات کے ذریعے سے دعا کرو. سرکار اگر ان کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس صحابی کو آنکھ مل جاتی, لیکن سرکار نے ایسی تعلیم مرحمت فرمائی کہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے ایک طریقہ مل گیا, اور وہ طریقہ ایسا ملا جو وسیلہ ہے. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی میں 2-3 مقامات پر حدیث آئی بار بار ریپیٹ کے ساتھ, تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس طرح میں اللہ سے دعا کرو تم کو بینائی مل جائے گی. تو حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا, مڑا, پھر اللہ سے وہیں بیٹھ کے دعا کرنے لگا. اب دعائیا کلمات سنیں. دعائیا کلمات یہ تھے, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک, ایک روایت میں ہے بنبینا, دوسری روایت میں بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ, یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی لتقضی لی فی ھذا الامر اللہم فشفعہ فی, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ روایت کے الفاظ ہیں, یہ روایت کے الفاظ ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا ان کو تلقین کرتے ہوئے یہ دعا کرو, اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں, واتوجہ الیک بنبیک, اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے, تیرے نبی کے ذریعے سے, بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر اس کے بعد وہ عرض کرنے لگے یا محمد, سرکار سے بھی خطاب کرنے لگے, اے میرے مصطفیٰ, انی اتوجہ, بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں, بکا, آپ کے توسط سے, آپ کے وسیلے سے, الی ربی, میری رب کی طرف, میرے رب کی طرف, لتقضی لی, تاکہ میری امید پوری ہو جائے, فی حاجتی ہادی, میری حاجت پوری ہو جائے, اور اللہم فشفعہ فی, اے اللہ میرے بارے میں تیرے اس محبوب کی سفارش و شفاعت کو قبول فرما لے. تو اس سے شفاعت بھی ثابت ہوئی, وسیلہ بھی ثابت ہوا, توجہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی کی طرف توجہ بھی کرنا ہے, وسیلہ بھی نبی کا لینا ہے, سفارشی بھی بنانا ہے. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں, یہاں ایمانداری کی بات عرض کر رہا ہوں, یہاں تک کہ کلمات ترمذی شریف کے ہیں اور اس کے آگے کے کلمات طبرانی شریف کے اور دیگر کتابوں کے ہیں, حاکم کے, کہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص
سرکار کے وسیلے سے دعا کیا، سرکار کی توجہ سے دعا ہی کیا، سرکار کو ذریعہ بنا کر دعا ہی کیا، تو ہم نے دیکھا آیا تھا نابینا، جا رہا تھا بینا ہو کر، جا رہا تھا بینا ہو کر۔ تو وسیلہ لینا اور نبی کی ذات کو وسیلہ بنانا، اللہ کے نیک بندے کو وسیلہ بنانا، یہ ترمذی کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ وسیلہ کوئی مولوی نہیں سکھایا، بلکہ سرکار مدینہ نے خود اپنے غلام کو سکھایا۔ یہ نبی کی تعلیم ہے وسیلہ، تو اس نبی کی تعلیم سے روکتے ہو؟ تو وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ کس سے ثابت ہے بولیے؟ ترمذی شریف سے۔ یہ باضابطہ ریکارڈ بھی آپ کے سامنے آئے گا سی ڈی وغیرہ کی شکل میں، آپ لے سکتے، بار بار سنیں، پھر لوگوں کو سنائیں، دوست احباب کو سنائیں، تاکہ لوگوں کے ذہن سچے عقیدے پر قائم دائم رہے۔ پھر دوسری بات، میں تفصیل بہت بیان نہیں کرنا چاہتا، مختصر حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا بولیے؟ وہاں پورے صحابہ بھی تھے، سرکار نے خود حکم دیا کہ مجھے وسیلہ بنا کر دعا کرو، تو حضور نے وسیلہ سکھایا، وسیلہ سکھایا۔ وسیلہ سرکار نے اس لیے سکھایا کیونکہ سرکار جانتے ہیں کہ آگے جا کے کچھ منکر پیدا ہوں گے، اور ایسے منکر ہوں گے وہ مجھ کو میرے وسیلے سے قرآن لے کر مجھ کو وسیلہ بنانے سے انکار کریں گے، میرے وسیلے سے نماز لے کر مجھ کو وسیلہ بنانے سے انکار کریں گے، ہر چیز میرے وسیلے سے پائیں گے اور میری ذات کا انکار کریں گے، عجیب احمق ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری روایت، یہ روایت طبرانی شریف کی ہے۔ کس کی ہے بولیے؟ یہ روایت طبرانی شریف کی ہے، کوئی منکر انکار نہ کر سکے، اس لیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں طبرانی کی روایت بھی غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں لی ہے۔ یہ ہاتھ میں جو کتاب ہے نماز کے مسائل، اس کے اندر طبرانی کی روایت بھی ہے۔ پھر آگے ایک روایت میں عرض کرنے والا ہوں دارمی شریف کی، تو دارمی کی بھی روایتیں اس میں ہیں۔ یہ سب تم لیے ہوئے کتابوں سے جو حوالے لیے ہوئے وہی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں، وہی دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ پھر یہ روایت کس سے ہے دیکھیں آپ، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت عتبہ۔ غور سے سنیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج دنیا کہتی ہے کہ بندوں سے، نیک بندوں سے، غیر اللہ سے، نیک بندوں سے مدد لینا، مدد چاہنا یا ان کو وسیلہ بنانا، ان کو مددگار بنانا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ شرک سے کم تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ مگر دوستو یہ خود سر سے پیر تک شرک میں مبتلا ہے، ان کی عملی زندگی پوری شرک سے پر ہے۔ ہم کو بدعتی بولتے نا، بڑے بدعتی یہی ہے، یہ مشرک بولتے ہیں ہم کو، سب سے بڑے مشرک یہی ہے، ان کے اپنے فتووں میں ہے بھائی، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق مشرک ہے۔ میں آگے عرض کروں گا، بعد میں بتاؤں گا کتاب۔ تو اب طبرانی شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اذا ظل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض ليس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی فإن للہ عبادا لا یراہم۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی چیز گم پائے، گما دے کوئی چیز، یا کسی مددگار کا ارادہ ہو، اور آدمی ایسے علاقے میں ہو جہاں پہ کوئی اس کا جانا پہچانا کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، جیسے جنگل میں ہے، تاریکیوں میں ہے، ظلمتوں میں ہے، یا اندھیرے میں ہے، تنہا ہے، کوئی انسان و انس کا وہاں گزر نہیں ہے، آدمی گھبرا رہا ہے، راستہ بھی نہیں مل رہا ہے، تو آقا دو جہاں نے طبرانی کی حدیث میں فرمایا ایسے بندے کو چاہیے فلیقل، وہ چاہیے کہ کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندے میری مدد کرو۔ کیا کہنا چاہیے بھئی؟ اللہ کو پکارنے کی تلقین ہے یا بندوں کو؟
بھئی اللہ کو بھی پکارا جائے، لیکن یہ جو غلط عقیدہ قائم کیا جا رہا کہ اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو آواز نہ دی جائے. ذرا بابا تو بھی عمل کر کے بتا دے، کسی بندے کی مدد نہیں لے کے. تو سرکار نے تلقین فرمائی، 3 مرتبہ جملہ دہرایا حضور نے، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ 3 مرتبہ وہ پکارے جنگل میں، ظلمت میں، تاریکی میں، تنہائی میں، پریشانی میں، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اس کے بعد سرکار نے آگے فرمایا کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے، وہ آ کے مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو مدد کے لیے بندوں کو پکارنے کا حکم ہے. طبرانی کی حدیث میں بھئی دوسروں سے مدد لینا شرک ہوتا تو اللہ کے رسول شرک سکھاتے لوگوں کو؟ طبرانی کی حدیث میں. پھر اگر کوئی بولا طبرانی کو میں نہیں مانتا، تو بھائی ماننے کی بات نہیں، تو خود طبرانی کی حدیثیں نقل کرا ہے اپنی کتاب میں، تو خود حدیثیں لیا ہوا ہے تو اسی طبرانی کی تو بات کر رہے ہیں. تو لہذا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان سے مدد لی جا سکتی ہے، جائز ہے. پھر ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں، یہ بول کے وسیلہ ہے، بول کے مدد ہے. پھر کئی ایسی روایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس روایت کو اب میں آخری مرحلے میں اپنی بات کو لے جا رہا ہوں کہ اس روایت کو حضرت ابو الجوزا اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے روایت. پھر یہ حدیث کون سی ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ دارمی شریف میں ہے. کس میں ہے بولیے؟ بھئی اگر کوئی بولے دارمی کو میں نہیں مانتا تو حدیث لیا کیوں دوسرے؟ اپنی کتاب میں کیوں لکھا ہو دارمی کی حدیث؟ دارمی کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے. تو حضرت ابو الجوزا فرماتے ہیں کہ قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا، مدینے والوں پر بہت زیادہ قحط آ گیا، خشک سالی آ گئی. سمجھتے نا خشک سالی، قحط، پانی ہونی نہیں ہو رہا تھا، جانور مر رہے تھے پیاس سے، بھئی اناج اور غلہ نہیں تھا، قحط پڑ گیا تھا مدینے میں. تو فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے اہل مدینہ مل کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو پانی نہ ہونے اور قحط پڑنے کی شکایت کی بات کی. فقالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا حضرت عائشہ نے، وہ فرماتی تو بھی وہ بھی حق ہے، بھئی اس کا انکار نہیں ہے. یاد رکھو، جب ہم کوئی بات کہتے ہیں، جیسے ولی سے مدد لینے کی جب بات کہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے ہمارا مقصد، ایسا ہے ہی نہیں ہے. بھئی ولی سے بھی مدد لے کے اللہ کی نعمت پائی جا سکتی ہے، وسیلہ بنایا جا سکتا ہے بندوں کو، وسیلے کے ساتھ بھی مانگا جا سکتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی مانگا جا سکتا ہے. یہ ہم قائل ہیں، لیکن یہ عقیدہ مخالف سمت کا غلط ہے کہ وسیلہ لینا ہی شرک، اس پہ گفتگو ہے، یہ غلط ہے، یہ شیطانی دماغ ہے. ارے جو قرآن حدیث میں ثابت ہے اس کو تو کیوں غلط کہہ سکتا ہے، حرام کیسے کہہ سکتا ہے، شرک کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، قحط سالی کا شکوہ انہوں نے کیا. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مشورہ دیا جس سے بہت ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں، دارمی شریف کی حدیث. انہوں نے فرمایا کہ انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے کیا مشورہ دیا؟ ام المؤمنین نے. بھئی ام المؤمنین چاہے تو کہہ سکتی تھیں قحط پڑ گیا تو جاؤ نماز استسقاء پڑھو، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرو. لیکن لوگ جب حاضر ہوئے، حضرت عائشہ نے فرمایا، انہوں نے صحیح مشورہ دیا، پختہ مشورہ دیا. یقیناً بندے دعا کرتے تو بھی بارش ہو سکتی تھی،
بھائی کہیں مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے تو بارش ہو سکتی تھی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، مگر امکان ہے دو چیزوں کا کہ دعا بندوں کی رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے اتنا زیادہ پیارا مشورہ دیا کہ وہ مشورہ اتنا پیارا تھا کہ رد ہونے کا امکان ہی ختم ہو گیا، صرف قبولیت ہی قبولیت ہو جائے۔ وہ کیا مشورہ ہے؟ وہ وسیلے کا مشورہ ہے۔ وہ کس کا مشورہ ہے؟ وہ وسیلے کا مشورہ ہے۔ تو یہ وسیلہ فی العمل ہے، وسیلہ فی العمل ہے۔ حضرت عائشہ نے مشورہ دیا، انظروا الی قبر النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور روضہ انور کو دیکھو۔ کیا مشورہ دیا؟ حضور کے روضہ انور کو دیکھو، فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًا إِلَى السَّمَاءِ، اور روضہ انور کے اوپر جو چھت ہے تو اس میں آسمان کی طرف ایک سوراخ بناؤ۔ حضرت عائشہ فرما رہی قُوًا إِلَى السَّمَاءِ، اوپر کے چھت میں ایک شگاف ڈالو، ایک سوراخ بناؤ، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ روضہ انور اور آسمان کے درمیان میں کوئی چھت نہ رہے، ایک سوراخ ڈالو۔ کون کہیں کوئی بدتمیز یہ نہ کہہ دے کہ اے چھت گراؤ بولے، نہیں، سوراخ ڈالنے کی بات ہے۔ کون ایک چھوٹا سوراخ ڈالو روضہ انور اور کے اوپر جو چھت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کے زمانے میں اور جلیل القدر صحابہ کے زمانے میں بھی روضہ انور پر چھت تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا بولیے؟ آج لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے میاں وہ خبر زمین کے برابر کا کچھ چھت بنا، شرک ہے میاں، کیا ہے، بدعت ہے۔ ذرا صحابہ سے تو چھت تھا، تبھی تو شگاف اور سوراخ ڈالنے کی بات کی گئی۔ اور ہمارا ایمان کہتا تھا ہے وہ چھت نہیں، وہ گنبد خضرا ہی تھا، وہ گنبد ہی تھا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے چلو گنبد نہیں تھا، بولے گنبد بھی تو ایک چھت ہے، گنبد بولو چھت بولو ایک ہی بات۔ تمہارے پاس تو تمہارے نالج میں، تمہاری عقل میں اور تمہارے عقیدے میں تو چھت بنانا ہی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں چھت تھا، آپ گنبد لگا لیے، ٹھیک ہے، کل صبح سے چھتا بناؤ، تم تیار ہے؟ چھتا بناؤ بھائی، ارے چھت تو دور کی بات ہے، چودیواری بناتے رہو، جنت البقیع میں بنانے دو نا، حضرت فاطمہ کے مزار کے پاس چودیواری کم سے کم بنانے دو۔ تو چھت تھا صحابہ کے زمانے میں بھی، گنبد خضرا گنبد تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، مشورہ کیا دیا بولیے؟ اوپر تھوڑی سی سوراخ کرو تاکہ آسمان محبوب دو عالم کے روضے کو دیکھ لے، رحمت العالمین کے روضے کو دیکھ لے۔ پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، قالا، راوی فرماتے ہیں کہ ففعلوا، وہ جو صحابہ کرام پوچھے تھے جا کر، وہ لوگ واپس ہوئے اور ایسا ہی کیے، روضے انور کے اوپر چھت پر ایک سوراخ ڈالے اور ایک شگاف ڈالے۔ جیسے ہی شگاف ڈالنا تھا، روضے انور کو جیسے ہی آسمان نے دیکھ لیا تو آسمان کو دیکھ کر آسمان کے اندر جو پانی کے بادل تھے، ان بادلوں کو جوش آیا کہ ذرا دیکھو رحمت للعالمین کا روضہ نظر آ رہا ہے۔ تو لہذا اس روضے کو انہوں نے وسیلہ بنا دیا ہے ام المومنین کے کہنے پر۔ فَمُتِرْنَا مَطْرًا، روایت میں آتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ مسجد میں جا کے دعا کرتے تو بارش ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی۔ حضرت عائشہ نے ایسا پیارا وظیفہ بنا سکھا دیا لوگوں کو کہ جب روضے انور کو آسمان نے دیکھا تو اپنا سینہ چاک کر کے آسمان سے ہی بارش کے سمندر برسانا شروع کر دیا۔ چلیے پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے اتنا بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، حتی نبت العشب، یہاں تک کہ گھاس اگ گئی۔ خشک سالی سے پورے کھیتیں سوکھ گئے تھے، گھاس کا نام نہیں تھا، گھاس اگ گئی۔ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ، اور اونٹ کھا کھا کے موٹے ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی۔ پھر آگے روایت میں، دارمی کی روایت ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں، دارمی کی روایت ہے، آگے روایت میں آتا ہے حتی تفتقت من الشحم، یہاں تک کہ اونٹ
بہت زیادہ ہریالی کھا کھا کر جو وسیلے کے صدقے میں بارش ہوئی تھی اور روضے انور کے دکھنے پہ بارش ہوئی تھی، روضے انور کے واسطے سے بارش ہوئی تھی، کھا کھا کر اتنے فربا ہو گئے حتی تفتقت من الشحم، یہاں تک کہ چربی زیادہ ہونے سے جسم پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے، جسم اونٹوں کے پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مزید دلچسپ بات یہ آتی ہے، کیونکہ وسیلے سے بارش ہوئی تھی تو اتنی ہوئی تھی کہ فسمی عام الفتح، وہ پورے سال کا نام صحابہ نے رکھا تھا کہ یہ سرسبز و شادابی کا سال ہے۔ کیا ہے یہ؟ سرسبز و شادابی کا سال ہے۔ یہ دارمی شریف میں ہے، دارمی شریف میرے پاس موجود ہے، دارمی شریف میں دیکھ کے یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دارمی شریف جلد اول صفحہ نمبر 56، صفحہ نمبر 56۔ نمبریں بتانا ہماری عادت نہیں ہے، لیکن کچھ نمبروں کو بعض وقت بتانا بھی پڑتا ہے۔ نمبر وہ لوگ بتاتے ہیں جن کو آیت پڑھنے نہیں آتا ہے۔ پھر یاد رکھیں، نمبر صحابہ کرام کبھی بھی دلیل کے طور پر یا تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے تھے یا حدیث پڑھ کے بتاتے تھے۔ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ آیت کا نمبر پڑھ کے بتائے، یہ خود بدعت ہے۔ نمبر بولنا بدعت ہے۔ واٹس ایپ پہ بھیجنا ناٹ صاحب کو، ناٹ صاحب کی طرف سے، یہ بدعت ہے۔ صحابہ نے واٹس ایپ استعمال نہیں کیا، صحابہ نے فون استعمال نہیں کیا، صحابہ نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، نمبر نہیں بتایا۔ حدیث پڑھنا آتا، قرآن ناظرہ بھی پڑھنا آتا تو ضرور قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا۔ قرآن نہ آنے کی صورت میں تو نمبر پڑھتا ہے، جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ نمبر پڑھنا یہ بدعت، یاد رکھیں، یہ نمبرات جو قرآن کی آیتوں کے ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں کسی آیت کے نمبر نہیں تھے۔ قرآن میں نمبر ڈالے گئے یہ بھی بدعت ہے، قرآن کے اندر جو رکوع ہیں وہ بھی بدعت ہے، قرآن کے اندر جو اعراب لگائے گئے زبر زیر پیش یہ بھی بدعت ہے۔ ہے کوئی ایسا انسان باشعور وہ آ کے مجھ سے بتائے کہ صحابہ کے زمانے میں اعراب تھا، صحابہ نے نمبر رکھا تھا، صحابہ نے رکوع بنایا تھا، صحابہ نے پارے بنائے تھے، صحابہ نے قرآن کے نیچے اردو میں ترجمہ لکھا تھا، ترجمے کے نیچے شیطانی وہم سے لال گھیرو کے قلم کے پنسلوں سے ٹکا مارے تھے، کوئی صحابی ترجمہ ہی نہیں لکھے تھے۔ ترجمہ بھی بدعت ہے، اپنے مطلب کے لیے ٹک بنانا یہ بھی بدعت ہے۔ کوئی بھی آگے قرآن میں بتا رہا ہے، دیکھو قرآن میں آگا، میں اس سے پہلے عرض کیا تھا پہلے پروگرام میں، ایسے بھی ایسے خبیث نظر آ رہے ہیں۔ 11ویں حرام ہے۔ اب لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے یہ محلے میں اپنے 11ویں ہو رہی، یہ کئی کا پکوان ہے، 11ویں ماشاءاللہ، مبارک آپ سب لوگوں کو۔ تو 11ویں اس سال بہت زیادہ ہوئی، دیکھنے میں بہت زیادہ ہے 11ویں، ہر سال کے بنسبت اس سال بہت زیادہ 11ویں ہے، اور 12ویں بھی ہے، اس لیے کہ 11ویں سے کیا برکت نازل ہوتی ہے، یہ 11ویں کرنے والوں سے پوچھو۔ 11ویں کرنے والوں سے پوچھو۔ تو 11ویں کرنا حرام ہے، بولے کہاں ہے؟ قرآن میں۔ ارے قرآن میں کہاں ہے بھائی؟ بتا قرآن میں۔ میں وہ چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی قرآن میں بتائے گا نا 11ویں کرنا حرام ہے، 12ویں کرنا حرام ہے، تو میں 11ویں کرنا چھوڑ دوں گا۔ تم بھی چھوڑ دیں گے؟ ہم چھوڑ دیں گے 11ویں کرنا۔ تو بتا ہی نہیں سکتا، پلٹ کے بات کرتے ہر دھرمی کی۔ نہیں وہ صحابہ کیے تھے کیا بھائی؟ ابھی بولا قرآن میں ہے، ابھی بولا صحابہ کیے تھے، حرام ہے بلکہ قرآن میں آیا، بولا ابھی بولا صحابہ کیے تھے، بات بدلتا۔ یہ شیطان کی فطرت ہے، ایک بات کرتے کرتے دوسری بات بدلتا انہیں، پٹری بدلتے رہنا، یہ شیطان کی فطرت ہے، شیطان کی فطرت۔ قرآن میں آیا اللہ کا راستہ ایک ہے، شیطان کے راستے ہزاروں، پٹری بدلتے رہتے، نہیں صحابہ کرے تھے گا، ہم یہاں صحابہ کرے تھے گا، ترجمہ کرے تھے کیا صحابہ؟ بولنا تم کو ہی آتا بھائی۔
جہاں شیطان کے بندوں کے منہ میں زبان ہے، وہیں پہ رحمان کے بندوں کے منہ میں بھی باکبان زبان ہے۔ ہمارا ہر عقیدہ، ہمارا ہر عمل یہ عین قرآن حدیث کے مطابق، یہ نفرت کا ماحول بعد میں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ شیطانی سازش ہے۔ تو دوستو، میں روایتیں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ وسیلہ اختیار کرنا ہے، تو بولے صحابہ کیے تھے گا، تو آپ نالج اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود اپنے محلے کے شیطانوں سے نمٹ لیں، کسی کو آنے کی ضرورت نہ پڑے، بار بار میں نہیں آ سکتا، تو آپ خود نمٹ لیں، آپ اس سے پوچھیں، آپ معترض بنیں، آپ اعتراض کریں، وہ کرنے سے پہلے آپ کریں۔ قرآن بتا رہا، ترجمہ لا کے تو بتا رہا، صحابہ کرے تھے کیا ترجمہ؟ پہلے بتا۔ ایسا قرآن چھاپے تھے صحابہ؟ صحابہ کے زمانے میں، یہ تو اپنے اپنے محلے کی مسجدیں ہیں نا، صحابہ کے زمانے میں مسجد نبوی، مسجد حرام کو بھی مینارہ تھے، کرو نا اعتراض جا کے۔ وہ عجیب بات ہو گئی۔ یاد رکھو ہم جو عمل کرتے نا، ہمارا عمل شریعت کے مطابق بھی ہے، فطرت کے موافق بھی ہے۔ وہ کیسا معلوم ہوا؟ میں تو نہیں دیکھا بھائی، لیکن لوگوں نے، مصدقہ لوگوں نے مجھے بتایا۔ پرسوں ایک عبداللہ مرا، اس کو شاہ عبداللہ بولتے تھے نا، شاہ عبداللہ، یہ بھی عجیب بدعت اور شرک ہے۔ شاہ فیصل، شاہ فہد، شاہ عبداللہ، مسجد کے ممبر پہ کھڑے رہ کے بولتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ ہم اگر بولیں شاہ استو حسین، حسین بادشاہ ہے، تو شرک کا فتویٰ جاری ہوتا ممبر پر سے، زندگی بھر شاہ فیصل، شاہ فہد، شاہ عبداللہ بولتے رہے۔ تو میں اسی لیے عرض کر رہا تھا، یہ پیدائشی مشرک ہے یہ لوگ۔ ہم شاہ استو حسین کہیں، حسین کو بادشاہ کہیں، تو تمہارے تیور بدل جاتے، شرک کا خلم چل پڑتا۔ تم شاہ فہد کہنا جائز کیسے ہوا؟ شاہ عبداللہ کیسے کہے؟ ملک فیصل کیسے بولتے؟ ان لوگوں کے دور میں اللہ کی حاکمیت کہاں گئی؟ کیا اللہ بادشاہ نہیں ہے؟ جب شاہ فیصل، جو سمجھ میں آؤ بولنا، یہاں شرک نہیں ہو رہا۔ وہ جو نسبت کے اعتبار سے بھی میں اس سے پہلے عرض کیا تھا، بارکس کی طرف مسجد دیکھے جا کے کوئی، مسجد بن باز کیا ہے بھائی؟ اللہ کے گھر کی نسبت اچھے بندے کی طرف بھی نہیں، بو باز کی طرف لگا دیے۔ ہم اگر نسبت کریں 11ویں کے جانور کی، صرف نسبت کریں غوث پاک کی طرف، تو تم لوگوں کے فتوے جاری ہو جاتے۔ تھوک سکے وقت تک بولتے رہتے، تم غیر اللہ کی طرف نسبت کر دیے۔ پھر ایک بات ہے، مسجد میں الحمدللہ قابل مبارکباد ہے ہمارے امام صاحب، دیگر انتظامی کمیٹی سب، کہ خلفائے راشدین کے نام ہے نا، ہیں خلفائے راشدین کے نام۔ تو آپ سنیں کبھی کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں خلفائے بندوں کے نام نہیں لکھنا میاں؟ یہ بھی ایک شرک ہے بولے لوگ۔ خلفائے راشدین کے نام لکھنا شرک ہے۔ میں وہاں پہنچا حرم میں ادھر، تو وہاں پہ باب عبدالعزیز لکھا ہوا ہے۔ باب عبدالعزیز اللہ کا نام ہے؟ پورا دروازہ شرک والا، یعنی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت ہی شرک کرتے اندر جانا ہے۔ باپ کی جاگیر ہے، کون دیے تم کو حق اللہ کے گھر میں اپنا حق جتانے کا؟ تو یہ پورے کے پورے لوگ خلاف اسلام، خلاف شریعت، خلاف فطرت لوگ ہیں۔ ہمارا کام، ہمارا عمل یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور فطرت کے موافق ہے۔ وہ کیسے؟ عبداللہ مرا، بڑی سادگی سے جنازہ نکلا بول کے بولے لوگ، مگر آگے جا کے تم لوگ وہی کرے جو ہم کرتے ہیں، خبر کے اطراف بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔
بھائی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں قبر کے اطراف میں. بھائی ہم اگر غوث اعظم کے روضے پر حاضر ہوئے, خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو اللہ کا کلام پڑھے اور ذکر کرے تو شرک ہو جاتا. تم شاہ عبداللہ کی قبر کے اطراف میں جمع ہو کے ٹڈوں کی طرح جو ہے, مکھیوں کی طرح, جہاں سے کچھ تم کو ملنے والا نہیں ہے, ہاتھاں اٹھا کے بھی ٹھہرے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. واہ واہ, کتنا اچھا شرک ہے بھائی, کیسی توحید ہے. تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بولی ہوئی باتوں میں اپنا جنازہ تیار کرتے ہیں, اپنا جنازہ تیار کرنے والے لوگ ہیں. یہی شاہ عبداللہ صاحب پورے چیزوں فیس بک پہ ڈالے تھے. جب حضور کے روضے انور کے پاس معاجے شریف کے سامنے سے گزر رہے تھے تو وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر انہوں نے مصطفیٰ سے خیرات مانگی تھی. جب عرب کے حالات صحیح نہیں تھے, عوام بگڑ رہی تھی, زوال پذیر ہو رہی تھی, تو وہ کعبے میں جا کر شاہ عبداللہ کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا نہیں کیا, مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا تھا, تو اس کی حکومت بچ گئی تھی. دوستو, ہم یہ جو اللہ کے رسول کے قدموں سے وابستہ ہوتے ہیں, اولیاء کی بارگاہوں سے وابستہ ہوتے ہیں, یہ شریعت کے مطابق بھی ہے اور شریعت کے مطابقت کے ساتھ فطرت کے بھی مطابق ہے. یہ اس کو کون لے گئی؟ کون سی چیز گنبد خضرا کے سامنے, سرکار کے معاجے شریف کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر وہ متوے ہر ایک کو روکتے رہتے, پلٹ جاؤ, ادھر نہیں, شرک ہو جاتا, کعبے کی طرف رخ کرو, ادھر پیٹ کرو. شاہ عبداللہ کو نہیں روکے. ایک بکرا سامنے آتے جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو دکھائی نہ دے. آپ لوگ دیکھیں اس کو, تصویر کو, کیسا شرک ہو رہا تھا, کیسا شرک ختم کیا جا رہا تھا. اوہو, کیسی نام نہاد بناوٹی اور انتہائی تصنع والی توحید کا پرچار ہو رہا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے. ہاتھ کس لیے اٹھایا؟ وہاں حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اس نے کیوں اٹھایا؟ قبلے کو پیٹ کر کے سرکار کے روضے کی طرف اس نے چہرہ کس چیز نے کروایا؟ وہ انسانی فطرت نے کروایا, وہ انسانی فطرت نے کروایا. ارے نادانوں, مجبوری میں جھکنے پر مجبور ہونے والوں, پہلے سے ہی مسروری میں جھکا کرو, مسروری میں جھکا کرو. بھئی آج نہیں تو قیامت میں بھی وسیلے کے ساتھ تم کو جانا ہے. وسیلے کے بغیر چارہ نہیں ہے, وسیلے کے بغیر چارہ نہیں ہے. شفاعت مصطفیٰ سے ہی بخشش ہونے والی ہے. تو آج کی دنیا میں سدھر جاؤ. کیوں قرآن حدیث کا نام بدنام کرتے ہو؟ کیوں بدنام کرتے ہو؟ تو چنانچہ دوستو, کل کوئی آیت پڑھ کے بولے گا سورہ فاتحہ میں آیا میاں, رات میں بہت بولے سورہ فاتحہ میں آیا, کیا آیا؟ ارے وہی ہر رکعت میں پڑھتے تھے, کیا آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو دیکھو, اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں, قرآن میں آیا. تو اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے, دوسروں سے مدد نہیں. قرآن میں آ گیا بابا, وہی اسی قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو. بھئی اسی قرآن میں آیا اعینونی بقوۃ, میری مدد کرو قوت کے ساتھ. اسی قرآن میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی شرک کر سکتے؟ معاذ اللہ, شرک کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا تھا من انصاری اللہ, اللہ کی بارگاہ میں میرے مددگار تم میں سے کون ہیں؟ تو حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. کیا ہے بھئی؟ اللہ کے دین کے ہم مددگار ہیں. اور نازک مسئلہ قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا, جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کا ضرورت مند نہیں ہے, لیکن لوگوں کو مدد کی اہمیت سمجھانے کے لیے, وسیلے کا ایک مقصد سمجھانے کے لیے, وسیلے کی برکت سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا.
بھائی کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو تم بھی میری مدد کرو۔ مدد کرنے سے مراد دین کی مدد کرو۔ تو دین کو تو ضرورت ہو گئی، تو کیا پورا دین مشرک، پورا دین شرک؟ تو پورے قرآن کے اندر مدد ہے۔ پھر وہ سورہ فاتحہ کی آیت جو ہے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستو قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن سمجھنا الگ ہے، حدیث پڑھنا الگ ہے، حدیث سمجھنا الگ ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی بات پہ اڑے رہیں کہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، حرام ہے، شرک ہے، تو دوستو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کو قرآن سے نکالنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بعض آیتوں میں حقیقت کو بیان فرمایا اور بعض آیتوں میں مجاز کو بیان فرمایا، مجاز کو بیان فرمایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کی مدد کریں، بندہ بندے کی مدد کرے، جیسے کہ قرآن میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم ایک دوسرے کی مدد کر لو پرہیزگاری اور تقویٰ میں، تو بندے آپس میں مدد کریں گے۔ وہ بندے خدائیں نہیں ہیں مل کے مدد کر لے رہے ہیں، وہ بندے ہیں، بندوں کو حکم دیتا ہے ایک دوسرے کی مدد کر لو۔ بندے کی مدد کرنا شرک ہوتا تو یہ آیت ہی نہیں آتی تھی۔ تو یہ جو تعاونوا علی البر والتقویٰ کی بات ہے، بندوں کی مدد کرنے کی جہاں تک بات ہے، یہ مجاز ہے، کیونکہ ایک بندہ اللہ ہی کی عطا سے دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تلقین بندوں کو کی گئی، تو اس سے مراد ہے حقیقت میں مددگار خدا ہے۔ یہاں حقیقت کی بات ہے، وہاں مجاز کی بات ہے، سارا قرآن اسی کے درمیان میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، خدا ہی سننے والا ہے، خدا ہی دیکھنے والا ہے۔ تو کیا پورے انسان بہرے ہیں، پورے انسان اندھے ہیں؟ جہاں قرآن میں یہ بیان کیا گیا وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، اسی قرآن میں آیا ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ تو جہاں انسان کو دیکھنے والا کہا گیا، جہاں انسان کو سننے والا کہا گیا، وہ مجاز ہے۔ جہاں وہی سننے والا کہا گیا اور خدا کے لیے ہی بیان کیا گیا وہی دیکھنے والا ہے، وہ حقیقت ہے۔ تو یہ حقیقت مجاز کے انداز میں قرآن مجید کی آیتیں بھری پڑی ہیں۔ تو دوستو ایسے نادان لوگ ہیں جہاں حقیقت کی بات ہوتی ہے وہاں مجاز کو لا کے فٹ کر دیتے ہیں، جہاں مجاز کی بات ہوتی ہے وہاں حقیقت کے اعتبار سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی بعض آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے، حدیثوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت، ہم سنی اتنے زیادہ مضبوط اور مستحکم مطابق قرآن و حدیث عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ ہم حقیقت میں مددگار اللہ کو سمجھتے ہیں اور اولیاء انبیاء کو مجازی طور پر اللہ کی عطا سے مددگار سمجھتے ہیں، کیونکہ دونوں رخ بھی قرآن میں موجود ہیں، دونوں رخ بھی حدیث میں موجود ہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات پہ اڑے رہیں گے، صرف اللہ سے مانگنا، کسی بندے سے مدد نہیں لینا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کے ذہن پہ، دماغ پہ اور زبان پہ حدیث پڑی ہوئی رہتی، تسمہ بھی ہے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی اگر کسی غیر اللہ سے مانگے تو شرک ہو جاتا۔ تو ذرا اس کو پکڑ لینا، آپ چھوڑنا نہیں، اس کو ٹھیک ہے بھائی، جوتے کا تسمہ بھی اگر ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ بھائی میرے پیر میں چپل نہیں ہے، ذرا آسمان سے نکال کے بتا دے، اتار کے ذرا اللہ سے دلا دے۔ میرے کو کرتا نہیں ہے، اللہ سے دلا دے۔ گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا اللہ سے دلا دے۔ اللہ دے، آسمان سے برسنا ہے نہیں، یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بلا وسیلہ بلا ذریعہ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مبارک عادت ہے کہ جب بھی دیتا ہے بندوں کے واسطے سے دیتا ہے، بندوں کے واسطے سے دیتا ہے۔ سرکار دو بخاری شریف میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، بخاری میں آیا کہ اے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرنے والو، اے اللہ کرنے والو،
اللہ تم کو نہیں مجھے دیتا ہے اور تم کو میرے در سے ملتا ہے. میں تم میں تقسیم کرتا ہوں. بخاری کی حدیث بتائی جا رہی ہے, بخاری کی حدیث میں آیا ہے. تو ہر چیز سرکار کے وسیلے سے ملتی ہے, ذریعے سے ملتی ہے. ذریعے کا انکار, وسیلے کا انکار, نادانی. بھائی ذرا عمل کر کے تو بتاؤ, کب آئیں گا عمل؟ ہر چیز اللہ سے مانگو, ہر چیز اللہ سے مانگو. بھائی اگر کسی کی کرانہ دکان ہے ایسے آدمی کی, جا کے خوب خریدو. بھائی آٹا خریدو, چاول خریدو, جو چائے خریدو. پیسے مانگا تو وہ اللہ سے لے لے. بھئی اللہ تعالیٰ سے لے لے. نہیں ہو سکتا. بندے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا رہتا. پھر بندوں میں جو با کمال بندے ہیں, پروردگار عالم, وہ جو دارمی کی حدیث آئی تو اس کے اندر سرکار نے فرمایا کھلے طور پر کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے, لیکن جب بندے ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو مدد کے لیے وہ آ جاتے ہیں. حدیث بتا رہی ہے مدد کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی مدد کو تسلیم کرتے ہیں, وہیں پر انبیاء اور اولیاء کی مجازی مدد کو بھی تسلیم کرتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو اس انتہائی اچھے برکت والے عقیدے پر قائم و دائم رکھے. دوستو ایک چیز آخری میں بیان کر کے بتا کے آپ کو رخصت ہونا چاہتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, جنات, جادو اور نظر لگنا. یہ انہی کے لوگوں میں سے لکھی ہوئی کتاب ہے. جو غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے, کوئی ولی اللہ کچھ نہیں کر سکتے, کیوں جاتے ہو تم, یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس کے اندر دیکھیے حافظ ابن قیم فرماتے ہیں, یہ انہی کے بڑے ہیں حافظ ابن قیم. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کو دیکھا, یعنی ابن تیمیہ ان کے شیخ, تو ان کا پورا عقیدے کا مدار ابن تیمیہ پہ ہے. یہ ابن تیمیہ پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ جنات سے متاثر مریض شخص کی طرف, جو بھی جنات وغیرہ سے متاثر مریض شخص ہوتا, جن چڑھا ہوا شخص, جنات کا اثر جس کے اوپر ہوا, تو اس شخص کی طرف میرے شیخ جنات سے متاثر مریض شخص کی طرف اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے, خود بھی نہیں جاتے. کسی کو شیطان لگا تو اس کی طرف یہ اپنا نمائندہ بھیجتے تھے. بھیج کے کیا کرتے, فرماتے جو مریض کے جسم میں موجود جن سے مخاطب ہو کر کہتا تھا, جا کے کیا کہتا تھا, ان کو شیخ الاسلام بولتے ہیں, ابن تیمیہ کو. وہ شیخ الاسلام بھیجتے تھے اپنے نمائندے کو جن شیطان چڑھے ہوئے شخص کے پاس, کہ ذرا جا کے تو اس سے بول, جن لگے ہوئے شخص, جن سے بول. کیا بول, یہ بول کہ شیخ الاسلام نے پیغام بھیجا ہے. دیکھیے شیخ الاسلام نے پیغام بھیجا ہے کہ اس جسم سے نکل جا. فرمان بھیجتے صرف, نکل جا, کیونکہ اس جسم میں داخل ہو کر اس مریض کو تنگ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے, لہذا جسم سے نکل جا. صرف نمائندہ بھیج کر پیغام پہنچا دیتے, اپنا نام پیش کر کے بول کر. وہ جن صرف اتنا ہی پیغام سن کر بھاگ جاتا اور مریض کو افاقہ ہو جاتا تھا. یہی بات اگر ہم غوث پاک کے بارے میں بولے تو, یہی بات اگر خواجہ اجمیر کے بارے میں بولے, شرک ہو جاتا. بھائی آپ کے بڑے بزرگ بھی تو یہ شرک میں مبتلا ہیں, شرک میں مبتلا ہیں. تو لہذا یہ کتاب ہے جنات, جادو اور نظر لگنا. یہ صفحہ نمبر 61 پر یہ حوالہ موجود ہے ابن تیمیہ کا, کہ ابن تیمیہ کا نام سن کر جنات بھاگ جاتے تھے, مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تمہارے عقیدے میں تو شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے, کوئی بندہ شفا نہیں دے سکتا, نقصان نہیں پہنچا سکتا, فائدہ نہیں پہنچا سکتا, لیکن ابن تیمیہ پہنچا سکتے. تو دوستو یہ خود یہ سب چیزیں عمل کرنے میں لا لیتے ہیں, مجبور ہیں. ایک دن آئے گا
ان کے گھروں پہ غوث اعظم کا جھنڈا ہوگا، غوث اعظم کا جھنڈا ہوگا. پھر مدینے میں اور مکے میں میلاد کی محفل ہوگی، مکے کی گلیوں میں، مدینے کی روڈوں پر میلاد جلوس بھی نکلے گا. بھئی آج پیسے کے بل بوتے پر سب کچھ کر رہے، یہ حکومتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. بھئی اللہ ہی کی حکمرانی ہے، کوئی شان نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے. بھئی اللہ کی حکومت چلنے دو نا، استعفیٰ دے دو. کیوں شرک کر رہے ہو؟ شاہی چھوڑ دو. نہیں چھوڑتے، مگر بعد میں مجبور ہو کے چھوڑنا پڑے گا. وہ وقت آنے والا ہے کہ مجبور ہو کے آپ کو یہ سب کرنا پڑا. نام بول کے شیطان اتارنا، یہ سب مجبوری میں کرنا پڑا. تو یہ شرک تمہارے طرف سے آتے جا رہا ہے. تو دوستو، رفع یدین کے سلسلے میں اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رفع یدین، یہ رفع یدین کرنا، بار بار نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا کینسل عمل ہے. پہلے کرتے تھے. کئی حدیثوں میں آیا، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. پھر بالخصوص مسلم شریف، نسائی شریف میں آیا، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین بار بار نہیں کرتے تھے، صرف رکعت باندھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. مسلم شریف کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث کھلے طور پر دلالت کر رہی ہے کہ رفع یدین کا عمل پہلے چلتا تھا، بعد میں وہ سلسلہ موقوف ہو گیا، رک گیا، وہ سلسلہ چھوڑ دیا گیا. تو دوستو دیکھو، اگر کوئی آدمی حدیث کے عنوان سے، حدیث کی کتاب کے حوالے سے رفع یدین کرنے پر مصر ہے، وہ اپنے تئیں اپنے طور پر رفع یدین کرنے پہ اڑا ہوا ہے، تو دوستو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کھلی بات، ہم کو اعتراض نہیں ہے. جھگڑا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بحث کہاں سے شروع ہو رہی؟ برسوں سے لوگ اپنے اعتبار سے رفع یدین کر رہے تھے. دیکھو، رفع یدین کے سلسلے میں کسی شخصیت کو سامنے مت لاؤ. ہم جانتے ہیں کہ رفع یدین کا ذکر بھی حدیث میں ہے، میں نے بتایا تھا نا اس سے پہلے، بخاری میں ہے. لیکن وہ عمل حنفیوں کے پاس منسوخ ہے دوسری حدیثوں سے. تو وہ جو ہم کو حدیثیں پہنچی، وہ رفع یدین کرنے والے پہلے کے اسلاف کے پاس نہیں پہنچی، تو وہ رفع یدین کرتے رہے. لیکن آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا سو ہے. تو رفع یدین کی حدیثیں منسوخ ہے، منسوخ ہیں. حنفی لوگ اپنے اعتبار سے منسوخ حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، وہ کینسل ہو گئی اس پہ عمل. لیکن اس کے باوجود چونکہ حدیثوں کی کتابوں میں وہ ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، تو عمل کرنے پہ ہم کو اعتراض نہیں ہے. یہ بات کان کھول کے سنیں کہ رفع یدین کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، رفع یدین دوسروں کو زبردستی کرانے پہ اعتراض ہے. رفع یدین دوسروں کو زبردستی کرانے پہ اعتراض ہے. تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک آدمی بچپنے سے رفع یدین کے بغیر، حدیث کے مطابق رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، تم اس کو کھینچ کھینچ کر کہتے ہو کہ رفع یدین کر؟ کبھی ہم بولے آپ کے پاس آ کے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ کر کہ تو رفع یدین مت کر؟ چھوڑنے کے لیے ہم نہیں بولے، تو تم کرنے کے لیے کیوں بولتے ہو؟ یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے. بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے، شافعی لوگ تو رفع یدین کرتے رہے وہ، لیکن کسی کو بھی مجبور نہیں کرتے. جو حنفی ہیں ان کو مجبور آج تک کوئی شافعی نہیں کرے کہ تم بھی زبردستی رفع یدین کرو، یہی صحیح ہے، تمہارا غلط ہے. بھئی ہمارا جو غلط ہے کہنے کی طرف کی وجہ سے ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا صحیح ہے، ہمارا کتنا بڑا صحیح عمل ہے. ہمارے پاس واضح حدیث موجود ہے. بابا شخصیت کا نام لے رہا، او ہو، کب سے شخصیت پرست بن گیا بھائی؟ تیرے پاس تو شخصیت پرستی شرک ہے، کسی شخصیت کو ماننا ہی نہیں ہے، تو شخصیت کا نام کیوں لے رہا؟
شخصیت کا نام لیے بغیر تیرے اعتبار سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کتاب کے اعتبار سے ثابت کر کے بتا کہ رفع یدین بات کا عمل ہے. نہیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ رفع یدین سرکار کا پہلے کا عمل ہے، اور بعد میں صحابہ کو سرکار نے روک کر فرمایا کہ تم رفع یدین مت کرو اور نماز میں خاموشی اختیار کرو، سکون سے نماز پڑھو، سکون سے نماز پڑھو. تو کتاب کے اعتبار سے بات کر. تیرے پاس تو شخصیت پرستی ہے ہی نہیں. یہ لوگ، ہم اگر غوث اعظم کو مانیں، خواجہ اجمیر کو مانیں، تو بولتے شخصیت پرستی ہے. یہ صبح میں اٹھنے سے لے کے شام میں سونے تک امام بخاری کا نام لیتے. کیا امام بخاری خدا ہے؟ بھئی امام بخاری کون ہے؟ شخصیت پرستی تو تمہارے پاس ہے. یہ دیکھو ابن تیمیہ کا نام بولے تو جن جا رہا ہے، جبکہ ان کے اوپر ہی چڑھا ہوا تھا. تو دوستو، ہمارے پاس شخصیت پرستی یہ ایمان اور اسلام کے اعتبار سے ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت پہلے پارے میں ہی فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو تو ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. تو اللہ نے نہیں فرمایا قرآن میں کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے قرآن میں، بھئی ایسے ایمان لاؤ جیسے حدیث میں، ایسے ایمان لاؤ جیسے سنت میں ہے، بلکہ اللہ نے لوگوں کے پیچھے لگا دیا، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے بندے لائے. تم بندوں کے پیچھے جاؤ. تو تم تو بندوں کے پیچھے آتے نہیں. آج ایک مسئلے میں بندوں کا خیال آیا. تو دوستو، کتاب کے اعتبار سے بات کرو. بالکل آپ انتہائی خوشی کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھیں. عین قرآن حدیث کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، رفع یدین نہیں کر کے. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر باضابطہ آیا، قرآن بڑا ہے حدیث، بولیے قرآن کا مرتبہ بڑا ہے حدیث کا؟ قرآن میں آیا سورہ نساء میں، کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ. اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے سے روک کے رکھو اور نماز پڑھو. یہ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا. بھائی دو کتابیں ہیں، اردو کے رکھنے سے دین سمجھ میں نہیں آتا، دین سمجھ میں نہیں آتا. دین کتابوں سے ہی سمجھ میں نہیں آتا، دین کتابوں کے ذریعے سے بھی اس وقت سمجھ میں آتا ہے جبکہ شخصیتوں کے ذریعے سے کتاب پڑھی جائے. شخصیتوں سے ملتا ہے دین. تو قرآن میں آیا کفو ایدیکم، نماز ہاتھوں کو روکو، اور واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. تو قرآن کی مانیں گے آپ کی مانیں گے؟ قرآن میں آیا. پھر آگے میں عرض کروں گا کہ قرات خلف الامام کا معاملہ ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ پیچھے پڑھتے لوگ. دیکھو میں بار بار عرض کروں گا کہ ہم کو کسی کے ذاتی عمل پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس پر ہے کہ لوگوں کو کیوں بھٹکا رہے ہیں، لوگوں کو کیوں بھٹکا رہے ہیں. بھئی ایک بات آپ کو، سادہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شیطان آیا، شیطان آ کے قرآن کے حوالے سے بات کر رہا، قرآن کے حوالے سے بات کر رہا، تو دیکھو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ اپنے من کے ارادے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کا انداز اختیار کر کے جب بات کر رہا تو اس کا یہ عمل غلط ہے. قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہا، قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہا. ہم کو رفع یدین کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، رفع یدین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے پر اعتراض. کیا کر رہے ہیں آج؟ ذرا رفع یدین کر لو، ادھر آؤ، صحیح طریقہ بتاتے ہیں نماز پڑھنے کا. رفع یدین پہلے کر لو. کیوں؟ انسان کی فطرت ہے، رفع یدین ایک بات مان لیا تو آگے کی بات بھی مان لے گا. تو اس کو تم نے گمراہی کا دروازہ بنایا ہے. غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے، امام شافعی رفع یدین کرتے تھے، تو لوگوں کو بھٹکانے کا دروازہ بنا کر نہیں کرتے تھے. وہ ان کے نالج میں رفع یدین ثابت تھا. پھر امام اعظم، اتنی بصیرت والے امام اعظم، ان کے نالج میں اور ان کے پختہ اصول میں رفع یدین نہیں کرنا ثابت تھا. تو لہذا یہ گمراہی کا اڈا بنانا رفع یدین کو، گمراہی کا دروازہ بنانا رفع یدین کو، رفع یدین کے نام پر لوگوں کو ان کے مطابق سنت اور مطابق قرآن عمل سے روکنا، یہ بہت بڑی بدماشی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ غیر دانش مندی ہے.
ہم جب تمہاری مسجد میں آ کر کبھی رفع یدین کرنے پہ ہاتھ نہیں روکے، تم کون ہوتے ہم رفع یدین نہیں کرنے پر ہمارے ہاتھوں کو بار بار اٹھانے پر مجبور کرنے والے؟ جبکہ اس وقت تو ہم کو بولنا پڑے گا، دفاع کرنا پڑے گا کہ دیکھو یہ حدیثیں منسوخ ہیں، پہلے کا عمل ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی میجارٹی مت بڑھاؤ، لوگوں کے ذہنوں کو مت خراب کرو رفع یدین کے نام پر۔ جتنے لوگ ہیں 15 لوگ ہیں تو 15 لوگ 15 رہیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھائی یہ سب فتنے کیوں ہو رہے ہیں، جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں امت میں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں تو ہم تو خاموش ہیں، آپ پاس آ کے چھیڑ رہے تو نہیں، لیکن ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں تو آپ آ کے رکاوٹ ڈالتے، ہم جلوس نکالتے ہیں تو آپ آ کے رکاوٹ ڈالتے، ہم 11ویں کرتے ہیں تو آپ آ کے رکاوٹ ڈالتے، جبکہ آپ کے ولیمہ کی دعوت میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالے، بھئی آپ کی جماعت کی دعوت میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالے، بھئی آپ کے خاص معمولات میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالے، تو آپ کون ہوتے رکاوٹ ڈالنے والے؟ تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ہر ایک آدمی جتنا ہے اتنا ہی رہنا، تو اس پہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھئی آپ سے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی کسی کو آپ مجبور کرے میر محمود اولیاء کی بارگاہ میں چل چل کرے؟ نہیں کرے، تو وہ کون ہوتا ہے ہم کو وہاں جانے سے روکنے والا؟ وہ کیوں مجبور کر رہا ہے؟ بھئی ہم نہیں روک رہے ہیں، ہم اصرار نہیں کر رہے ہیں، تو تم کیوں کرتے ہو؟ جب تم کریں گے تو پھر ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، اگر ہم امن کی زندگی چاہتے ہیں تو غوث پاک کے ہرے جھنڈے کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ بھئی آج دنیا سمجھ رہی ہے امن کہاں ملنے والا ہے، دہشت گرد کون ہے، امن والے کون ہیں۔ آج مغرب والے بھی سمجھ گئے کہ جو ہرے جھنڈے والے ہیں وہ امن والے ہیں۔ بھئی انگریزوں نے صرف بولا نہیں، لکھ بھی دیا کہ خواجہ سلطان الہند کی بارگاہ یہ امن کی پیکر بارگاہ ہے۔ ایک انگریز جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یہ کہنے پہ لکھنے پہ مجبور ہوا، ہندوستان میں کسی کی حکومت نہیں، ہندوستان میں اجمیر کی درگاہ کی حکومت چل رہی ہے۔ تو غیر مان رہے ہیں، بلاخر تم کو بھی گھوم پھر کے ادھر ہی آنا ہے۔ بھئی اب تو ہاتھ اٹھا دیے وہاں گنبد خضرا کے سامنے، بھئی اب تو خبر کے پاس تلاوت بھی کر لیے، ابھی کیا باقی ہے؟ ذرا جھنڈا چڑھا لو نا، جھنڈا چڑھا لو، دھیرے دھیرے آ جاؤ، شرم آ رہی ہوں گی، دھیرے دھیرے اختیار کرو۔ ہاں، تو یہ ایک اپنا ایک پیسے کا معاملہ ہے، مالیت ختم ہو جائے گی، مال بند ہو جائے گا، پانی بند ہو جائے گا، مگر فطری بات ہے کہ گھوم پھر کے اسی کی طرف آنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عقیدہ صحیحہ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔